یا 2-3 منٹ کے لیے یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ شعبان کے بارے میں. شعبان جیسا کہ آج داخل ہوا، شعبان کے مہینہ آج داخل ہو گئے، شعبان کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا کیا فضیلت ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں لوگ کے اعمال کی وجہ سے، لوگ کے اعمال سے یا لوگ جس طرح کرتے ہیں وہ نہیں ذکر کریں گے جو سنت میں ہے، جس کی 2 فضیلت ثابت ہے. ایک فضیلت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام روزہ رکھتے تھے. شعبان کے اکثر ایام کے روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، بلکہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول پورا رکھتے تھے اور کچھ روایت میں آتا ہے چند دن کے علاوہ، اور حضرت ام سلمہ سے بھی ثابت ہے. تو یہ شعبان میں روزہ انسان زیادہ رکھا کرے اور انسان جتنا رکھ سکتا ہے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور اس کے وجہ کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے کہیں نہیں ثابت ہے. کتنا روزہ رکھو گے تو اتنا ملے گا، لیکن اللہ کے رسول کے فعل کے طور پر انسان رکھے. اللہ کے رسول کیوں رکھتے تھے؟ علماء کہتے ہیں اس کے 2-3 سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ رمضان کی استعداد کے طور پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے خوشی میں اور اللہ کے رسول استعداد کے طور پر تاکہ رمضان کو عادت بن جائے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ پہلے 10 دن، پہلے 1 ہفتہ 10 دن بہت بھاری پڑتا ہے، اس کے بعد فٹ ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ پہلے انسان فٹ ہو جائے، عادت بنا لے، تاکہ رمضان میں ہمت کے ساتھ انسان دنیا کے آخرت کے عمل کرے اور دنیا کے بھی کرے. تو استعداد کے طور پر. اسی طرح دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ اس میں غافل ہوتے ہیں کیونکہ رمضان قریب ہے، سوچتے اس سے محروم ہوں گے، چلو شعبان میں فری ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید نے سوال کی ہے، اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں اتنا روزہ رکھتے ہو کہ دوسرے ایام میں اتنا نہیں رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، ذاک یوم ذاک شہر یغفل الناس عنہ، کہ وہ اس طرح مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان، اور اس میں اللہ کے ہاں نام اعمال پیش کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال جب پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. تو شعبان میں سالانہ جو انسان عمل کرتا ہے، دیکھیے انسان جو عمل کرتا ہے ڈیلی بھی پیش کیا جاتا ہے اور اللہ خود دیکھتے ہیں، لیکن جو پورا سال کے کب پیش کیا جاتا ہے؟ شعبان میں. اور آسمان میں جو بڑی بڑی چیز کا فیصلہ کب کیا جاتا ہے؟ شب قدر میں. تو اس لیے ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں نیکی پورے سال میں جو کی ہے یہ شعبان میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن کس تاریخ میں؟ بہت سے لوگ کہتے 15 شعبان، کہیں گے نہیں، اللہ ہو سکتا ہے پورے مہینے میں ایک دن سب کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول اکثر ایام رکھتے تھے کہ جب اکثر رکھیں گے تو جب بھی میرے باری ہوگی تو میں روزے کی حالت میں رہوں گا. تو 2 سبب میں یا 3 سبب سے اللہ کے رسول رکھتے تھے. ایک سبب یہ ہے تاکہ ہمت بڑے رمضان میں انسان کی عادت بن جائے اور کراہت نہ ہو، افسوس بہت سے لوگ رمضان داخل تو اف کرنے لگتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بلکہ تنگی کے اور لوگوں کو بلکہ ذکر کرتے ہیں یار رمضان آ گئے، افسوس کرتے ہو، غلط عادت کیونکہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کیونکہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہوتے تھے بلکہ عبادت کرنے چاہتے تھے. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اس میں نام اعمال پیش کیا جاتا تو اللہ کے رسول رکھتے تھے. یہ ایک فضیلت ہے اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی حدیث ہے اور اس کے علاوہ اور حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شعبان کے 15ویں رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے لوگ کے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی سارے لوگ کی طرف دیکھتے ہیں، سارے لوگ کے لیے معاف کرتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگ. کون لوگ ہیں؟ الا لمشرکین او لمشاحن، اللہ کے مشرک جو شرک کرتا ہے یا مشاحن کینہ کپٹ والا، یعنی جس کے دل میں یہ 2 گندگی ہیں اس کے لیے معاف نہیں. اللہ کے رسول یطلع اللہ علی خلقہ علی عبادہ فی لیلۃ الخامس عشر من رجب من شعبان، تو اللہ سبحانہ دیکھتے ہیں اور سارے لوگ کے لیے معاف کرتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگ. اگر دیکھا جائے اکثر لوگ کے لیے معاف کیا جاتا کہ نہیں. آپ دیکھو کہ دنیا میں اکثر لوگ کون ہیں؟ کافر لوگ ہیں. اور مسلمان جو لوگ ہیں، اکثر مسلمان کیا ہے؟ اکثر لوگ مسلمان شرک کرنے والے ہیں، اکثر مسلمان درگاہ والے ہیں، اکثر مسلمان کفر والے ہیں، تو ان لوگ کا معاف تو نہیں. اور جو صحیح عقیدہ والے ہیں، ہم لوگ جیسا کہ ماشاءاللہ ہم لوگ جیسا کہ لیکن آپس میں کینہ نہیں ہے. کسی سے پوچھو کہتے ہیں تمہارے دشمن، بہت سے دشمن کون ہیں؟ گناتا ہے انسان، بھائی، بھتیجا، پتہ نہیں کہ چچا، اس خالہ سے دشمنی ہے، بہو انسان اپنے بہن سے دشمنی کی داماد سے یا انسان بہنوئی سے، اس طرح کینہ ہے دل میں، تو ایسے لوگ کے لیے بھی نہیں معاف کیا جاتا ہے. تو
تو گویا کہ اگر دیکھا جائے تو کم لوگ کے گناہ معاف کیا جاتا ہے، اکثر لوگ مستحق نہیں ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ اس کا معنی نہیں 15 شعبان کی فضیلت ہے، یہ ہے کہ انسان اس رات سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے دونوں گندگیوں سے. یہ اگرچہ حدیث بہت سے علماء ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن مجموعہ طرق شیخ البانی اور بہت سے علماء کہتے یہ حدیث اتنا ضعیف نہیں ہے، ایک دوسرے کی تقویت پہنچاتی تو کچھ حسن کے رتبہ پہنچ جاتا ہے. تو اگر مان لیں کہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ ہم لوگ 15ویں شعبان کی آ کی خاص عبادت کریں. جیسا کہ لوگ کو دیکھو گے کہ 15 شعبان ہو گئی، رات میں اٹھیں گے، خوب عبادت پڑھیں گے، کوئی 100 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 1000 رکعت پڑھتا ہے، کوئی تسبیح کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرتا پوری رات. اور چراغیں بھی جلاتے ہیں، دیکھو بتیاں چراغیں بھی جلاتے ہیں، پٹاخے بھی داغتے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ مسلمان اللہ کے رسول کبھی کی ہے نہیں. دن میں کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، اور بہت سے لوگ حلوہ بنائیں گے، بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بات ہے کہ لیے کیا کیا نظر کرتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، عید کی طرح اس دن کو مانتے ہیں، اور اس کے نام بہت ہی اچھا رکھی شب برات. یعنی اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس میں تو جہنم سے وہ محفوظ ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، اور اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے. حالانکہ یہ حدیث بالکل غلط ہے، ایک بھی عبادت کرنے کی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. اکثر لوگ اس حدیث کے پر استدلال کرتے ہیں، حضرت علی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی اگر یہ رات ہو جائے، علی سے یہ عام کہا کہ اگر یہ رات ہو جائے تو اس کی رات میں نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور ثواب بھی بتائی. لیکن سب ضعیف ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. انسان شعبان 15 اگر عبادت کرو تو پورے مہینے میں، خاص 15ویں شعبان کے جا کے عبادت کرے. مسجدوں میں آپ دیکھو کہ 15 شعبان کس طرح مسجد فل ہو جائے گی، ایسے احساس ہوگا کہ شب قدر ہو گئے، لوگ آئیں گے، اور ایسے لوگ بھی آئیں گے مسجد میں کہ لگتا نہیں کہ یہ کبھی اس محلے میں رہتا ہے. جب پوچھو کہتے ہیں میں 10 سال سے یہاں رہتا ہوں، کبھی نہیں، جمعہ تک بھی نہیں دکھتے ہیں، یا دکھتے ہیں لیکن باہر رہتے ہیں. لیکن شب قدر شب برات میں اس کی تہمیت دیتے ہیں، اور صاف ستھرا نہا وہا کے آتے ہیں خوشبو لگا کے، اور انتظار کرتے کہ اب عبادت کریں گے. نہیں، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اگر جو بھی ثابت کراتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرائے، صحابہ کرام سے ثابت کرائے، تابعین سے ثابت کرائے، لیکن کہیں ثابت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس طرح عمل کرتا ہے جو میری شریعت میں نہیں ہے تو مردود ہے، باطل ہے. تو شعبان کی صرف ایک فضیلت یہ ہے کہ پورے مہینے میں روزہ رکھو، کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے، اور 15ویں شعبان کے کوئی خاص نہیں ہے، بس وہ فضیلت والی رات ہے. اللہ اتنا ہی کرتے کہ اللہ دیکھتے ہیں، آسمان دنیا پہ اتر کے دیکھتے ہیں، جو بھی نیک سارے ہیں اس کے دل یہ گندگی میں نہیں، چاہے وہ سو رہا، آپ سوتے ہوئے میں آپ کا دل صاف ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کریں گے. لیکن آپ نماز پڑھو کتنا بھی اور دل گندا ہے، شرک سے ملوث ہے، تو معاف تو نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہاں عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا کس چیز کا حکم ہے کہ انسان ہمیشہ دل پاک صاف رکھے، خاص کر اس رات میں، تاکہ انسان کے لیے مغفرت کرے. آج کل جو بدعات دیکھی جاتی ہے، بہت سے لوگ اس رات میں یہ عام دنوں میں کرتے ہیں. بہت سے لوگ جیسا کہ شعبان داخل ہو تو خاص دعا پڑھیں گے کہ اللہ ہم لوگ کے لیے شعبان کے مہینہ مبارک رکھو، یہ بھی غلط ہے، ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگ شعبان میں روزے کے ساتھ بہت اہتمام نماز کی بھی کریں گے، عمرہ کی، یہ بھی ثابت نہیں ہے. صرف روزے کی فضیلت ثابت ہے. 15ویں شعبان میں روزہ اور ساری عبادات کچھ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن جس کی عادت ہے کہ وہ ہر رات میں تہجد پڑھتا تو وہ پڑھے، جس کی عادت ہے کہ ایام 20 13 14 15 ہر عربی مہینے میں رکھتا ہے روزہ تو وہ اس میں بھی رکھے. لیکن صرف شب برات کے نام سے کرے، یہ سنت میں ثابت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ الا ان کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی بات بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ضلالت ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں. انسان نہ کہے کہ میرے والدین کرتے تھے، میرے مولا جی کرتے تھے، یہ کرتے وہ کرتے، یہ غلط ہے. بلکہ ہم نے افسوس کی بات یہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ہم لوگ کے جو انڈیا میں شیعہ لوگ اور بریلوی تو ہمیشہ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت غلط ہے. دیوبندی لوگ جو ہم لوگ کے علماء تھے، جو ہم لوگ کے انڈیا میں دیوبندی لوگ تھے، وہ کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن چند سال سے وہ لوگ بھی شروع کرتے. افسوس کی بات ہے اور کہنا پڑتا ہے. بلکہ ایک بار پچھلے سال پہلے ہم انڈیا میں تھے تو دیکھا جو لوگ کبھی نہیں کرتے تھے اب کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم لوگ محفل مجلس اور اس طرح نہیں کریں گے، صرف 3 عبادات کریں گے. کیا کریں گے؟ رات میں قیام کریں گے،
دن میں روزہ رکھیں گے اور قبرستان کی زیارت کریں گے. تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر یہ حدیث ضعیف میں ثابت ہے فضائل اعمال ہے، کہیں گے پھر بھی فضائل اعمال ہو یا کچھ بھی ہو، جب یہ ثابت نہیں ہوا تو نیکی نہیں ملے گی بلکہ انسان کو گناہ ملے گا. اور بدعات کے دروازہ دھیرے دھیرے اس طرح ہم لوگ کھولیں گے یہاں تک کہ ایک دن ہوگا کہ سارے لوگ جو 3 صرف اعمال کہتے کرو وہ لوگ سارے اعمال کو بھی کہیں گے کرو. اس لیے انسان بچے، حرام سے بچے، ہمیشہ عبادت انسان وہ عبادت کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگ کو ہمیشہ حق پہ چلنے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور خرافات اور بدعات سے ہم لوگ کو بچائے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.